देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। अमेरिका के अंदर होने वाला फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो लंच था उसका पहला नतीजा आ चुका है। ईरान के दुश्मन को नोबेल इनाम का मुतालबा क्यों किया गया? पाकिस्तान क्या ईरान के साथ है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। दो लतिया है कौन जिसको सब चारा डाला चाह रहा है? भारत की पाकिस्तान को किस नौयत की धमकी दी गई और इसके साथ दीगर आज की अहम खबरों के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले आप आ जाएं, जो फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान लंच किया गया उसके बाद फ़ोन कॉल आई। गुज़श्ता रोज़ मैंने एक एपिसोड किया तो उसकी फॉलो अप स्टोरी है, इसको आप बगौर सुनिएगा। ग़ुलामी और खुशामद में कहते हैं कि कोई किस हद से गुज़र जाए, ये देखिए कि उसके लिए लोग क्या क्या कार गुज़रते हैं। क्या आप इस बात की तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है शायद नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए कोई करारदाद मंजूर कर दे? हो सकता है कि नोबेल इनाम देने वाली जो तंजीम है उन्हें लेटर लिख के जो है वो रिकमेंड कर दिया जाए, ऐसे खदशात मौजूद हैं। ये है हुकूमत पाकिस्तान की फ़लस्तीन की पॉलिसी, जिस इज़राइल ने फ़लस्तीनियों को कुचला, गज़ा को मलिया मेट करके रख दिया, ईरान के ऊपर हमला हो रहा है और वहीं पे ये मस्जिद अक्सा से क्या दस्तबरदारी चाहते हैं? ये है ईरान के लिए कोई पैगाम है क्या? और ये ईरान की हमायत है क्या? पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा? शर्मनाक और अफसोसनाक बातें ये हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए बाकायदा तौर पर नामज़द किया, जिसके हाथों से फ़लस्तीनियों का खून टपक रहा है, जिसकी हमायत असला की फरामी और सपोर्ट से इज़राइल ईरान पर हमला आवर हो रहा है। पाक भारत जंग ट्रंप ने नहीं रुकवाई, उसका बयान रिकॉर्ड पर है कि अमेरिका ने इस तनाज़े में नहीं आना। वो मोदी की दरख्वास्त पर भारत और मोदी को पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों मारने से बचाने आया था। ट्रंप ने जंग बंदी की, बाद में एक दफ़ा कश्मीर पर सालसी की बात नहीं की, यहाँ तक कि जनरल आसिम मुनीर के साथ लंच के बाद ISPR की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ में भी सालसी का जिक्र तक नहीं। अब आइए कि जो इज़राइल, ईरान, अमेरिका और इन तमाम लोगों के जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं उसमें हम कुछ जो नुकात हैं वो आपके सामने रखते हैं। चूँकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक नया यू टर्न लिया है, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, मैं क्या करूँगा, किस नौयत की चीज़ें होंगी। तो इन चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो जो इलाके की सूरत हाल है, आप देखिए तुर्किया का किरदार देखें, कतर के हवाले से चीज़ें देखिए, सऊदी अरब की मिसाल ले लीजिए, फिर पाकिस्तान के हालात को देखिए, और चीन जो है वो ईरान को चीज़ें भेज रहा है, लेकिन चीन भी मज़हब की बुनियाद के ऊपर नहीं। वो चीन और रशिया ईरान की मदद इसलिए करते हैं कि उन्हें पता है कि आज ईरान का नंबर है तो कल उनके लिए दुश्वारी पैदा होगी। लेकिन जो पड़ोसी हमसाया मुल्क पाकिस्तान है, उन्हें इन चीज़ों का इदराक क्यों नहीं है? रात को ईरान में सफारतखाने जो हैं वो बंद हो चुके हैं। किसके? भारत के। राह के मोसाद से गठजोड़ ने ईरान को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और ये बात जो है वो कन्फर्म हो चुकी, जिसके बाद सफारतखाने ईरान से जो है वो बंद कर दिए गए। जबकि यहूद और नसारा मुशरिकीन का मुसलमानों का दोस्त न होने के ऊपर मोर साबित हो चुकी है कि आपके ये जो मुशरिकीन हैं ये किसी सूरत भी मुसलमानों के वफ़ादार नहीं हो सकते। दर पर्दा खबरों के मुताबिक आप देखिए कि चीन और रूस सिर्फ सफारती हद तक ईरान के साथ हैं, मगर दफ़ाई एतबार से किसी सूरत नहीं है, चूँकि उनके अपने मफादात हैं। ईरान का तमाम मुस्लिम ममालिक को अमेरिका की मदद नहीं करने की वार्निंग देना, ये किस तरफ इशारा है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान का पाक ईरान बॉर्डर पर जो त्यारा है, ईरान का तमाम मुस्लिम ममालिक को अमेरिका की मदद नहीं करने की वार्निंग देना, ये इशारा किस तरफ है? और फिर पाकिस्तान का पाक ईरान बॉर्डर पर त्यारे मुतय्यन करना, ये इशारा किस तरफ है? कतर का अमरीकी अड्डा खाली करना और सामान का पाकिस्तान मुंतकिल होना, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर आप देखें कि जो शहबाज शरीफ साहब का नया कारनामा है, जो अमरीकी इंतज़ामिया इसराइल से मिलकर गज़ा में नस्ल कुशी कर रहा है, उसे नोबेल इनाम, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी ये बात जिक्र की। तो जो हाकिम वक्त पाकिस्तान का ईरान
کی مدد کے بجائے، ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے یہ بیان دے کہ وہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں ان کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمن بکمن ہم فاہم لا یرجعون. کیوں یہ نوبل انعام ایران کو دینے کی بات کیوں نہیں کی گئی؟ اس نے جو جنگ لڑی اس کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ بلے آپ ایران کو بھی نوبل انعام کا نہ کہیں، لیکن کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ کو تو ایسے مت کہیے. تو جب یہ ساری صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی بقا کی جنگ جو ہے پاکستان لڑ رہا ہے، امت مسلمہ کی جنگ نہیں لڑ رہا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ ایران کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہے نوبل انعام کا ایسے کہہ کے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دوبارہ سے جو اپنے آپ کو بدلا، اپنے بیان کو بدلا، تو ان کے بیانات سے یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ خود شور نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کو رکوائے یا اس جنگ کے اندر خود کود جائے. اس کی وجہ ہے ایران کا کھڑا ہو جانا، اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینا، پاکستان کو امریکی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم کو فون کرنا اور تمام حالات پیدا کرنا، اور حالات پیدا کرنے کے بعد بھی انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اگر اس نہج پہ جائیں گے تو ایران ان کے مطابق جوہری طاقت یعنی کہ جوہری ہتھیار رکھتا ہے. تو جب ان کا کوئی اور بس نہ چلا تو وہ خود کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، چونکہ وہاں پہ ان کے پاس جو چیزیں ہیں اب تک انہوں نے استعمال کی ہیں اور آئندہ بھی ان کو خطرہ لگتا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے. تو یہ جو ساری صورتحال بنی ہے، اس میں سوال لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے یا کسی اور کے ساتھ. اس سوال کا جواب جو اس سے قبل گفتگو کی ہے اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا اور اس کے فائدے کیا ہیں. ہمیں بائی جان ڈالرز چاہیے، ڈالر ملیں گے تو نظام آگے چلے گا. باقی تو ہمارا کوئی ذریعہ معاش ہے ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ IMF سے قرضہ لینا، عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈال دینا، جنگ و جدل کے اندر رہنا اور باہر سے ڈالر آنا. یہی 47 سے لے کے آج تک پاکستان نے سروائیول کی رکھا ہے اپنا. تو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جب ایسے حالات آتے ہیں تو مسلم ممالک اپنے مسلمان ملک کے ساتھ، بھائی کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ خدشات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ذکر جو ہے وہ گزشتہ روز بھی کیا تھا اور آج بھی اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ حالات جو ہیں یہ نوبل انعام کو وجہ بنا کے بتاتے ہیں کہ ہم نے کس کا ساتھ دیا اور کیوں دیا. بھارت نے کیسی دھمکی دی ہے پاکستان کو؟ بھارت نے پھر سے کہا ہے کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ تھا یہ بحال نہیں ہوگا، یہ معاہدہ کبھی بحال نہیں ہوگا اور پاکستان جانے والے پانی کو کنال بنا کر راجستھان کی طرف موڑ دیں گے. بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے جو ہے یہ بیان دیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی دھمکی ہے. تو اس میں کیا بھارت اب امریکہ کی بات مان لے گا لنچ کے بعد؟ کیا بھارت سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اور پانی نہ دے کے پاکستان کو بلیک میل نہیں کر سکتا؟ کیا پاکستان جو ہے وہ بنجر نہیں ہو جائے گا؟ تو وہ کون ہے جو پاکستان کی بھارت سے سندھ طاس معاہدے کے اوپر عمل کروانے کے لیے کوشش کرے گا؟ تو بھارت کی جانب سے یہ دھمکی، یہ پانی کا بند کر دینا بھی بہت بڑی جنگ ہے اور یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کیسے سلجھیں گی اور کیا ہوگا. خواجہ آصف صاحب کا شرمناک بیان کس نوعیت کا ہے؟ اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق نے ایک ٹویٹ کی اور اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا اور بڑے زبردست انہوں نے 10-11 لفظ لکھ کے ایک جملے میں ڈسکرائب کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جس کو آپ سبز چارہ ڈال رہے ہیں نا، یہ 2 لتیا جو ہے یہ 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا اپنا رویہ، رخ، حالات، واقعات بدلنے میں. وہ پتہ ہی کس کو کہہ رہے ہیں؟ اجتماعی طور کے اوپر امریکہ کو کہہ رہے ہیں اور اسپیسیفکلی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 لتیا آپ کو لات مارنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگائے گا جس کو آپ سبز چارہ ڈال رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی تجویز دینا، انہیں نامزد کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اس کو سبز چارہ ڈال رہے ہیں اور یہ 2 لتیا ہے، 2 منٹ نہیں لگائے گا آپ کو لات مارنے کے لیے. خواجہ آصف صاحب کا بیان یہ ہے کہ اگر کسی قسم کا ہائبرڈ نظام 90 کی دہائی میں ہی اپنا لیا جاتا، سن لیجئے، اگر کسی قسم کا ہائبرڈ نظام 90 کی دہائی میں ہی اپنا لیا جاتا تو حالات بہت زیادہ بہتر ہوتے، کیونکہ اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومتوں کے درمیان
ٹکراؤ نے در حقیقت ہماری جمہوریت کو مستحکم نہیں ہونے دیا. اب چیزیں بہت ہموار طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں. ہم ایک دن ایسی جمہوریت حاصل کر لیں گے جیسی پاکستان کو درکار ہے. خواجہ آصف تو وہ اس ہائبرڈ نظام کے اوپر متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو اگر ہم 1990 سے اپنا لیتے, جو کہ ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہے, یہ ملٹری ڈیموکریسی ہائبرڈ نظام کی بات کر رہے ہیں, تو یہ آج بھی درمیانہ راستہ اپنائے ہوئے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بلاول بھٹو سب کریڈٹ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے یورپ کا, امریکہ کا, برطانیہ کا دورہ کیا, آپ نے کچھ ٹی وی انگلش جو تھے ٹاک شو میں گئے, آپ مختلف لوگوں سے ملے ڈیلیگیشن سے برطانیہ کے اندر. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گرے لسٹ سے, فیٹف سے پاکستان کو بچایا, وہ چیزیں کی, سارا کچھ ہوا. جب پاکستان گئے تو پورے چوک میں چاروں اطراف آپ کے بینر لگے ہیں, پھر آپ کو استقبالیہ دیا گیا, اس سے آپ نے خطاب کیا. بھائی جان, پہلی تو بات ہے اتنا کوئی اہم دورہ نہیں تھا آپ کا, اگر کر بھی لیا تو کیا کسی کے اوپر احسان کیا. پھر اتنی ساری بات کر کے اور پاکستان میں جا کے استقبال کروانا اور چیزوں کو کیش کروانا, یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی احساس کمتری کا شکار ہو, جسے اور کچھ کرنے کا نہ وقت مل رہا ہو, تو اس نے جو کچھ تھوڑا سا کیا اس کو کیش کروائے اور کہے کہ میں نے فیٹف سے پاکستان کو نکلوا دیا, میں نے یورپ کا اور امریکہ کا بڑا اچھا دورہ کیا, اور اپنا استقبال رکھیں اور اس کے اوپر تقریر کریں. اور یہ ایک میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح کی چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں پاکستان کا وزیر خارجہ تھا تو میں پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں ڈلوایا. PTI دور حکومت میں فیٹف گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ضروری قانون سازی کا بائیکاٹ اور اس پر شدید تنقید کرنے والے بلاول زرداری نے پاکستان کے گرے لسٹ نکلنے کا کریڈٹ خود کو دے دیا. تو یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی. اور تحریک انصاف بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ, یہ کیا چل رہا ہے یہ آپ دیکھیے گا. تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہونے والی پیش رفت بالکل معطل. امید تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان برف پگھلے گی, مگر عمران خان اور پارٹی رہنماؤں کے بیانات کے باعث اب یہ ممکن نہیں رہا. اس کی وجہ ہے, جیو نیوز نے یہ کہا, چونکہ پہلے عمران خان کی سپورٹ ہو رہی تھی, بیانات حکومت کے خلاف جا رہے تھے, PTI کی حمایت میں تھے. اب امریکہ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور PDM کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے, تو حالات بدلنے کے باعث تحریک انصاف کو یہ کہتے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے. لیکن تحریک انصاف کو انٹرنیشنل چیزیں نہیں چاہیے, اس کے ساتھ جو پاکستان کی عوام کی مدد شامل ہے, جو انہیں حمایت حاصل ہے عوام کی, اس سے بڑی حمایت تو امریکہ بھی نہیں کر سکتا. تو دیکھتے ہیں یہ ایران کی مدد کرنے کا امپیکٹ پاکستان کی اندرونی سیاست کے اوپر کیا پڑے گا. یہ چیزیں جو ہیں وہ کس نہج کے اوپر جائیں گی, کون کہاں کھڑا ہوگا, کس طرف یہ حالات پیدا ہوں گے. تو یہ مختصر سا ایپیسوڈ تھا. تو اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے, تو جلد آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.